بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ہم اس ویڈیو میں زینب الغزالی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، زینب الغزالی عرب دنیا میں جدید اسلامی سرگرمی اور خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک تھی۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں پیدا ہونے والی زینب الغزالی مصر میں سیاسی انتشار اور ثقافتی تبدیلی کے دور میں پروان چڑھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بڑھتی ہوئی قوم پرست تحریکوں، اسلامی فکر میں تبدیلی اور سماجی اصلاح کی مطالبات میں اضافہ ہوا تھا۔ زینب کی پرورش ایک گہرے مذہبی اور سیاسی طور پر باشعور خاندان میں ہوئی۔ ان کے خیالات اور اسلامی سرگرمی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کی حتمی وابستگی کو گہرا انداز میں ڈالا ہوا تھا۔ تو دوستو، زینب کی تعلیم میں پس منظر نے ان کی فکری اور سیاسی رفتار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے متحد مذہبی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا، اور بعد میں انہوں نے باوقار جامعہ الازہر میں شمولیت اختیار کی، جو اسلامی تعلیم کی سب سے پرانے اور سب سے معزز مراکز میں سے ایک ہے۔ الازہر میں اپنے وقت کے دوران وہ خواتین کے حقوق کے لیے خاص طور پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک مضبوط وکیل بن گئی۔ اگرچہ اس وقت مصری معاشرہ بنیادی طور پر قدامت پسند تھا، خواتین سے گھر کے اندر روایتی کردار ادا کرنے کی توقع تھی۔ زینب کا خیال تھا کہ اسلامی اصول معاشرے میں خواتین کی حیثیت کو بہتر بنانے کی بنیاد پر کام کر سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم نے اسے اسلامی تصوف اور اصلاحی نظریات سے منسلک ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، اور اسی عرصہ کے دوران انہوں نے اپنی سرگرمی کا آغاز بھی کیا تھا۔ دوستو، زینب الغزالی شاید 1937 میں مسلم خواتین کی ایسوسی ایشن جماعت السادات المسلمات کی بنیاد رکھنے کے لیے مشہور ہیں، جسے مسلم لیڈیز سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایسوسی ایشن کا مقصد خواتین کو اسلامی فریم ورک کے اندر ان کے حقوق کو سمجھنے کے لیے آلات فراہم کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ بدلتے ہوئے مصری معاشرے میں خواتین کو درپیش سماجی اور سیاسی مسائل کو بھی حل کرتا تھا۔ معاشرے نے خواتین کو تعلیمی پیشہ ورانہ مہارتوں اور سماجی بیداری تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کی۔ اس خیال کو فروغ دیا کہ خواتین کی فعالیت اور قیادت معاشرے کی بہتری کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ مسلم خواتین کی ایسوسی ایشن کے ساتھ زینب کا کام ایک وسیع تر وژن کا حصہ تھا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسلام کی سماجی تعلیماتی مصری خواتین کو عصری ضروریات سے ہم آہنگ ہوں۔ انہوں نے اپنی سرگرمی کو نہ صرف خواتین کے حقوق کی وکالت کرنے کے لیے ایک طریقے کے طور پر دیکھا، بلکہ مذہبی فریضے کی ایک شکل کے طور پر بھی دیکھا۔ اس بات پر زور دیا کہ اسلام جب صحیح طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو خواتین کو روحانی اور سماجی دونوں معاملات میں فعال حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ مصر میں خواتین کے حقوق میں ان کی شراکت انقلابی تھی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب بہت سی خواتین کو رسمی تعلیم اور عوامی زندگی میں قائدانہ کردار سے محروم رکھا گیا تھا۔ تو دوستو، زینب الغزالی کا اثر خواتین کے حقوق سے بھی بڑھ گیا۔ وہ مصر کی بڑی اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت تھی اور اخوان المسلمین کی کٹر حامی تھی، جو ایک سیاسی مذہبی تاریخ تھی جس نے حکمرانی میں اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اخوان المسلمین کی قیادت سے خاص طور پر ان کے بانی حسن البنا سے قریبی جڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے خواتین میں ان کے نظریے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کے حقوق کے لیے اپنی وکالت کے باوجود ان کا خیال تھا کہ خواتین کو متاثر کرنے والے سیاسی اور سماجی مسائل کو قرآن اور حدیث کے اصولوں پر مبنی اسلامی ریاست کے قیام سمیت بڑے اسلامی اہداف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ 1965 میں تاہم زینب کی سرگرمی ان کی چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی۔ اس میں وہ اخوان المسلمون کے ساتھ وابستگی اور ان کے واضح سیاسی خیالات کی وجہ سے مصری حکومت نے گرفتار کر لیا تھا۔
انہوں نے کئی سال جیل میں گزارے اور اس عرصے کے دوران ان کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ اس کے باوجود اس کا عزم پختہ رہا اور انہوں نے رہائی کے بعد اپنا کام جاری رکھا۔ اپنی پوری زندگی میں زینب الغزالی کو مختلف حلقوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر مصر کے اندر زیادہ سیکولر اور لبرل دھڑوں کی طرف سے، جو خواتین اور معاشرے کے بارے میں ان کی خیالات کو بہت قدامت پسند سمجھتے تھے۔ تاہم ان کی عقائد ثابت قدم رہے اور انہوں نے اسلام کی ایسی تشریح کی وکالت جاری رکھی جس میں خواتین کے حقوق کو روایتی مذہبی اقتدار کے ساتھ متوازن رکھا جاتا تھا۔ زینب الغزالی 3 اگست 205 کو 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ اپنے پیچھے ایک عالم اور کارکن دونوں کے طور پر لازوال میراث چھوڑ گئی۔ ان کی موت پر مصر اور عرب دنیا میں ان کے حامیوں نے گہرے افسوس کا اظہار کیا، جہاں انہیں اسلامی روایت کے تناظر میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک ریل بلڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ زینب مسلم دنیا میں خواتین کے کردار کے بارے میں گفتگو کو تشکیل دینے میں ایک اہم شخصیت تھی۔ ان کی کوششوں کو ان کی ہمت اور اثر کے بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا۔ انہیں قاہرہ مصر میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ ان لوگوں کے لیے خراج عقیدت کا مقام بن گیا جو ان کے کام اور نظریے کا احترام کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے لیے کوئی عظیم و شان مقبرہ وقف نہیں ہے، لیکن زینب کی میراث کو متحد کارکنان، علماء اور تنظیمیں عزت دیتی ہیں جو خواتین کو بااختیار بنائے اور سماجی انصاف کے لیے اسلامی نقطہ نظر کے اصول سمیت ان مقاصد کی حمایت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مزار اگرچہ اپنی جسمانی شکل میں یادگار نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کے کام پر غور کرنے کے لیے ایک علامتی جگہ کا کام کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے جو اسے مسلم خواتین کی تاریخ کے ایک ستون، اخوان المسلمین کی نظریات کی ثابت قدم حمایتی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ زینب الغزالی کا مزار ایک ایسی جگہ بنا ہوا ہے جہاں ان کا ویژن مسلسل متاثر کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اسے طاقت، ایمان اور فعالیت کے نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مسلم وومن ایسوسی ایشن، جس کی اس نے بنیاد رکھی، عرب دنیا میں ایک نمایاں قوت بنی ہوئی ہے جو اسلام کے ذریعے خواتین کو تعلیم اور بااختیار بنانے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ان کا پائیدار اثر ان متحد پروگراموں، اقدامات اور اداروں میں واضح ہے جو اسلامی تعلیمات کے دائرہ کار میں خواتین کی قیادت اور حقوق کے بارے میں ان کے ویژن کی وکالت کرتے ہیں۔ اپنے کام کے ذریعے زینب الغزالی نے نہ صرف صنفی کردار کی حدود کو چیلنج کیا بلکہ خواتین کے لیے اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے معاشرے میں بامعنی کردار ادا کرنے کے لیے ایک جگہ بھی بنائی۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت شیخہ منیرہ قباسی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستوں، آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔